الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے کچھ دنوں سے 2 ویڈیو میں نے آپ لوگوں کو دکھائے اور ان ویڈیو پہ بات بھی کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی میں نے آپ لوگوں کو بتائی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے تھے، کیا واقعات ہوئے تھے ان کے ساتھ، اور فرعون کو کیا حادثات پیش آئے، فرعون کی داڑھی کو بھی انہوں نے کھینچا تو فرعون جس وجہ سے ڈر گیا تھا، اور فرعون کے جو سپہسالار تھے انہوں نے ان کو قتل کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ تو وہ ساری بات چیت میں نے آپ کو بتائی۔ پھر یہ بھی بتایا کہ ان کی ماں نے کیسے واپس سے دودھ پلایا اپنا، اور وہ جتنی بھی فرعون کے دربار میں لونڈیاں تھیں ان کا کسی کا بھی انہوں نے دودھ ہاتھ نہیں لگایا، دودھ اللہ تعالیٰ نے ان پہ آرام کر دیا۔ پھر میں نے آپ کو یہ واقعہ بتایا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی لڑکی سے کیسے نکاح ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور 10 سال انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کے بعد گزارے، اور وہ سارے واقعات میں نے آپ کو بتایا۔ یہ بھی بتایا کہ ان کی لاٹھی کیسے اژدے کی شکل میں آ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس لاٹھی کے لیے کیا فرمایا، کیا نہیں فرمایا، کیا بتایا، یہ سب ساری باتیں میں نے آپ کو لوگوں کو بتائی۔ اب ایک اور جو معجزہ ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دوسرا معجزہ، یعنی ہاتھ کا بغل میں لے جانے کے بعد چاند کی طرح چمکنا، یہ بھی ان کا ایک معجزہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ اس معجزے کو لے کے پھر ہم واقعے کو آگے بڑھیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دوسرا معجزہ دیا جاتا ہے، حکم ہوتا ہے کہ آپ اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈال کر پھر اسے نکال لو تو وہ چاند کی طرح چمکتا ہوا روشن بن کر نکلے گا۔ یہ نہیں کہ برس کی سفیدی ہو یا کوئی بیماری اور عیب ہو، چنانچہ حضرت موسیٰ نے جب ہاتھ ڈال کر نکالا تو وہ چراغ کی طرح روشن نکلا، جس سے آپ علیہ السلام کا یہ یقین کہ خدا تعالیٰ سے کلام کر رہے ہیں اور بڑھ گیا۔ یہ دونوں معجزے یہی اس لیے ملے تھے کہ آپ علیہ السلام خدا تعالیٰ کی ان زبردست نشانیوں کو دیکھ کر یقین کر لیں۔ فرعون کی طرف دعوت اللہ کے لیے جانے کا حکم، مطلب اللہ فرعون کی طرف بھیجا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ جاؤ اور اس کو دعوت اللہ دو تاکہ وہ اسلام قبول کر لے۔ پھر حکم ہوا کہ فرعون کے ہماری بغاوت پر کمر کس لی، اس کے بعد جا کر اسے سمجھاؤ۔ وہاب الرحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قریب ہونے کا حکم دیا، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام اس درخت کے تنے سے لگ کر کھڑے ہو گئے۔ دل ٹھہر گیا، خوف و خطر دور ہو گیا، دونوں ہاتھ اپنی لکڑی پر ٹکا کر سر جھکا کر گردن خم کر کے باادب ارشاد خدا بندی سننے لگے۔ تو فرمایا گیا کہ ملک مصر کے بادشاہ فرعون کی طرف ہمارا پیغام لے کر جاؤ، یہیں سے تم بھاگ کر آئے ہو، اس سے کہو کہ وہ ہماری عبادت کرے، کسی کو شریک نہ بنائے، اور بنی اسرائیل کے ساتھ سلوک و احسان کرے، انہیں تکلیف و اذیت نہ دے۔ فرعون بڑا باغی ہو گیا ہے، دنیا کا مفتون بن کر آخرت کو فراموش کر بیٹھا ہے اور اپنے پیدا کرنے والوں کو بھول گیا ہے۔ تو میری رسالت لے کر اس کے پاس جا، میرے کان اور میری آنکھیں تیرے ساتھ ہیں، میں تجھے دیکھتا بھالتا اور تیری باتیں سنتا ہوں، میری مدد تیرے پاس ہوگی۔ میں نے اپنی طرف سے تجھے حجتیں عطا فرما دی ہیں اور تجھے قومی اور مضبوط کر دیا ہے، تو اکیلا ہی میرا پورا لشکر ہے۔ اپنے ایک ضعیف بندے کی طرف تجھے بھیج رہا ہوں جو میری نعمتیں پا کر بھول گیا ہے اور میری پکڑ کو بھول گیا ہے، دنیا میں پھنس گیا اور غرور و تکبر میں دھس گیا ہے، میری ربوت سے بیزار، میری واحیت سے بل سے بیکار ہے، مجھ سے آنکھیں پھیلنی ہیں، میری پکڑ سے غافل ہو گیا ہے، میرے عذابوں سے بے خوف ہو گیا ہے۔ مجھے اپنی عزت کی قسم اگر میں اسے ڈھیر دینا نہ چاہتا تو آسمان اس پر ٹوٹ پڑتے، زمین اسے نگل جاتی، دریا اسے ڈبو دیتے، لیکن چنانچہ وہ میرے مقابلے کا نہیں، ہر وقت میرے بس میں ہے، میں اسے ڈھیل لیے ہوئے ہوں اور اس سے بے پرواہی برت رہا ہوں۔ میں ہوں اس ساری مخلوق سے بے پرواہ، حق تو یہ ہے کہ بے پرواہی صرف میری ہی صفت ہے، تو میری رسالت ادا کر، اسے میری عبادت کی ہدایت کر، اسے توحید و اخلاص کی دعوت دے، میری نعمتیں یاد دلا، میرے عذابوں سے دھمکا، میرے غضب سے ہوشیار کر دے۔ جب میں غصہ کر بیٹھوں تو امن نہیں ملتا، اسے نرمی سے سمجھا تاکہ نہ ماننے کا غضب ٹوٹ جائے۔ میری بخشش کی، میرے رحم و کرم کی اسے خبر دے، کہہ دے کہ اب بھی میری طرف جھکے گا تو میں تمام بدابد عمالیوں سے قطع نظر کر لوں گا۔ میری رحمت میرے غضب سے بہت زیادہ وسیع ہے، خبردار اس کا جلی ٹھاٹ دیکھ کر ریپ میں نہ آ جانا، اس کی چوٹی میرے ہاتھ میں ہے، اس کی زبان چل نہیں سکتی، اس کے ہاتھ اٹھ نہیں سکتے، اس کی آنکھ پھڑک نہیں سکتی، اس کا سانس چل نہیں سکتا جب تک میری اجازت نہ ہو۔ اسے سمجھا کہ میری مان لے تو میں بھی مغفرت سے پیش آؤں گا۔ 400 سال اسے سرکشی کرتے، میرے بندوں پر ظلم ڈھاتے، میری عبادت سے لوگوں کو روکتے گزر چکے ہیں، تاہم نہ میں نے اس پر بارش بند کی، نہ پیداوار کی، نہ بیمار ڈالا، نہ بوڑھا کیا، نہ مغلوب کیا۔ اگر چاہتا ظلم کے ساتھ ہی پکڑ لیتا، لیکن میرا علم بڑا ہوا ہے، تو وہ اپنے بھائی کے
ساتھ مل کر اس سے پوری طرح جہاد کر اور میری مدد پر بھروسہ رکھ۔ زہد اور دنیا سے دوری بہت محبوب ہے، میرے نزدیک بندے کا کوئی عمل اتنی وقت والا نہیں جتنا زہد اور دنیا سے دوری۔ میں اپنے خاص بندوں کو تسلیت اور خشوع کا لباس پہنا دیتا ہوں، ان کے چہرے سجدوں کی چمک سے روشن ہو جاتے ہیں۔ یہی سچے اولیاء اللہ ہوتے ہیں، ان کے سامنے ہر ایک کو باادب رہنا چاہیے، اپنی زبان اور دل کو ان کا طلب رکھنا چاہیے۔ اللہ کے دوستوں سے دشمنی رکھنے والا گویا کہ اللہ سے لڑائی کا اعلان کرتا ہے۔ سن لیں، میرے دوستوں سے دشمنی رکھنے والا گویا مجھے لڑائی کا اعلان دیتا ہے، تو کیا مجھ سے لڑنے کا ارادہ رکھنے والا کبھی سرزد ہو سکتا ہے؟ میں نے قہر کی نظر سے اسے دیکھا اور اس کا تحسس بحث ہوا۔ میرے دشمن مجھ پر غالب نہیں آ سکتے، میرے مخالف میرا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے۔ میں اپنے دوستوں کی آپ مدد کرتا ہوں، انہیں دشمنوں کا شکار نہیں ہونے دیتا، دنیا و آخرت انہیں سرخ رو رکھتا ہوں اور ان کی مدد کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا بچپن کا زمانہ فرعون کے گھر میں بلکہ اس کی گودیوں میں گزارا تھا۔ جوانی تک ملک مصر میں اسی کی بادشاہت میں ٹھہرے رہے تھے۔ پھر ایک خطبہ بے ارادہ آپ علیہ السلام کے ہاتھ سے مر گیا، جس سے آپ یہاں سے بھاگ نکلے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ سے دعا مانگنا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسے ہدایت کرنے کا حکم ہوا تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، میرا سینہ کھول دے اور میرے کام میں آسانی پیدا کر دے۔ اگر تو آپ میرا مددگار نہ بنا تو یہ 100 بار میرے کندھے نہیں اٹھا سکتے اور میری زبان کی گرہ کھول دے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کے بچپن کے زمانے میں آپ کے سامنے کھجور اور انگار رکھے گئے تھے، آپ نے انگارہ لے کر منہ میں رکھ لیا تھا، اس لیے زبان میں لچکن ہو گئی تھی، تو دعا کی کہ میری زبان کی گردہ کھل جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس ادب کو دیکھ کے بغیر حاجت سوال کرتے ہیں، یہ نہیں عرض کرتے کہ میری زبان بالکل صاف ہو جائے، بلکہ دعا یہ کرتے ہیں کہ گرہ کھل جائے تاکہ لوگ میری بات سمجھ لیں۔ انبیاء علیہ السلام خدا تعالیٰ سے صرف حاجت روائی کے مطابق ہی عرض کرتے ہیں، آگے نہیں بڑھتے۔ اس لیے میں نے اپنے پچھلے بیانوں میں آپ لوگوں کو سب کو یہ بتایا اور اپنی شارٹ اسٹوریوں میں بھی یہی بتاتا رہتا ہوں کہ ایک نوافل، اللہ تعالیٰ کو نوافل سے نفلوں سے بہت زیادہ محبت ہے جو بڑھتا ہے۔ دوسرا حاجت کی نماز، اللہ تعالیٰ کو وہ بہت پسند ہے۔ آپ کسی بھی ٹائم کسی بھی وقت اگر نیند آپ کی ہے رات میں اور آپ کھل جائے تو آپ اگر 2 نفل حاجت کے پڑھ لیں تو یہ سمجھیں کہ ڈائریکٹ آپ کا رابطہ اللہ تعالیٰ سے ہو جائے گا، بیچ میں کوئی دوسرا تیسرا کوئی بندہ آپ کے بیچ میں نہیں ہے۔ اور میں تو کہتا یہی ہوں کہ آپ لوگ جتنے بھی بھٹکے ہوئے وہ سب ڈائریکٹ رابطہ اللہ تعالیٰ سے کریں، کسی کی بات نہ سنیں، کسی پہ دھیان نہیں دیں۔ ہاں مرشد ہوتا ہے، پیر فقیر ہوتا ہے، اولیاء کرام ہیں، بزرگان دین ہیں، ظاہری بات ہے وہ بھی ہیں، سب موجود ہیں، وہ بھی ولی اللہ ہیں، اور اگر وہ نہیں ہو وسیلہ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کے تحت بنا دیتا ہے انسان کو، لیکن جو ڈائریکٹ اللہ سے رابطہ ہے اس کی بات ہی کچھ اور ہے۔ آپ علیہ السلام نے صرف اسی کی قدر و دعا کی تھی کہ آپ علیہ السلام کی زبان ایسی کر دی جائے کہ لوگ آپ علیہ السلام کی بات سمجھ لیا کریں۔ ابن عباس فرماتے ہیں ڈر تھا کہ کہیں وہ الزام قتل رکھ کر قتل نہ کر دے۔ اس کی دعا کی جو قبول ہوئی، زبان میں اٹکاؤ تھا، اس کی بابت دعا کی کہ اتنی صاف ہو جائے کہ لوگ بات سمجھ لیں، یہ دعا بھی پوری ہوئی۔ دعا کی کہ ہارون کو بھی نبی بنا دیا جائے، یہ بھی پوری ہوئی۔ حضرت محمد بن کعب کے پاس ان کے ایک رشتہ دار آئے اور کہنے لگے یہ تو بڑی کمی ہے کہ تم بولنے میں غلط بول جاتے ہو۔ آپ نے فرمایا بتائیے کیا میری بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی؟ کہا ہاں سمجھ میں تو آ جاتی ہے۔ کہا بس یہی کافی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی خدا تعالیٰ سے یہی اور اتنی ہی دعا کی تھی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا فرعون کے دربار میں پہنچنا اور سوال و جواب۔ دونوں بھائی ملے جن کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اس کو دعوت اللہ بولو فرعون کو، وہ دونوں بھائیوں کو حکم تھا۔ دونوں بھائی ملے اور فرعون کے دربار میں پہنچے، اطلاع کر دی، بڑی دیر میں اجازت مل گئی۔ فرعون پر ظاہر کیا کہ ہم خدا تعالیٰ کے رسول بندر تیرے پاس آئے ہیں۔ اب جو سوال و جواب ہوئے ہیں وہ قرآن میں موجود ہیں۔ فرعون نے کہا اچھا تم چاہتے کیا ہو، اور واقعہ قتل یاد دلایا جس کا غرض حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیان کیا جو قرآن میں موجود ہے، اور کہا ہمارا ارادہ یہ ہے کہ تو ایمان لا اور ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو اپنی غلامی سے رہائی دے۔ اس نے انکار کیا اور کہا کہ اگر سچے ہو تو کوئی معجزہ دکھلاؤ۔ آپ علیہ السلام نے اسی وقت اپنی لکڑی زمین پر ڈال دی۔ وہ زمین پر پڑتے ہی ایک زبردست خوفناک حملہ کی صورت میں منہ پھاڑے پچھلیاں نکالے فرعون کی طرف لپٹا۔ مارے خوف کے فرعون تک سے کود گیا اور بھاگتا ہوا عاجزی سے فریاد کرنے لگا کہ موسیٰ خدا را اسے پکڑ لو۔ آپ علیہ السلام نے ہاتھ لگایا، وہ اسی وقت اپنی اصل حالت میں آ گئی۔
پھر آپ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال کر نکالا تو وہ بغیر کسی مرض کے دانت کی چمکتا ہوا نکلا، جسے دیکھ کر وہ حیران ہو گیا۔ آپ نے پھر ہاتھ ڈال کر نکالا تو وہ اپنی اصلی حالت میں تھا۔ اب فرعون نے اپنے درباریوں کی طرف دیکھ کر کہا کہ تم نے دیکھا یہ دونوں جادوگر ہیں، چاہتے ہیں کہ میں اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال کر باہر کریں اور تمہارے ملک پر قبض ہو کر تمہارے طریقے مٹا دیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں آپ علیہ السلام کی نبوت ماننے سے بھی انکار ہے اور آپ علیہ السلام کا کوئی مطالبہ بھی ہم پورا نہیں کر سکتے۔ اب فرعون نے جادوگروں کو بلایا اور ان جادوگروں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کا مقابلہ کیا، بلکہ ہم اپنے جادوگروں کو تمہارے مقابلے کے لیے بلا رہے ہیں جو تمہارے اس جادو پر غالب آ جائیں گے۔ آپ لوگوں کو، آپ شاید اتہاس پڑھو مصر کا تو آپ لوگ دیکھنا کہ مصر سب سے زیادہ اس دور میں یا اب کے دور میں جو دیکھا جائے سب سے زیادہ جادوؤں کا گہوارہ تھا مصر، اور سب سے زیادہ جادو مصر میں ہی ہوتا تھا۔ جیسے آج کل بنگلہ دیش میں آپ کو پتا ہے جتنے بھی بنگالی جادوگر ہیں وہ سارے بنگلہ دیش کے، تو بنگلہ دیش جادوؤں کو ماننا جاتا ہے۔ بھارت ہمارا جو شہر ہے، ہمارا پڑوسی ملک، اس میں بھی آپ کو یہ سارے جادوگر ملیں گے، تانترک ملیں گے، بابائے ملیں گے، اور مصر میں بھی یہی صورت حال تھی پہلے زمانے میں۔ چنانچہ یہ لوگ اپنی کوششوں میں مشغول ہو گئے، تمام ملک سے جادوگروں کو بڑی عزت سے بلوایا۔ جب سب جمع ہو گئے تو انہوں نے پوچھا کہ اس کا جادو کس قسم کا ہے؟ فرعون والوں نے کہا لکڑی کا سانپ بنا دیتا ہے۔ انہوں نے کہا اس میں کیا ہے، ہم لکڑیوں کے رسیوں کے وہ سانپ بنائیں گے کہ روئے زمین پر ان کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے، لیکن ہمارے لیے انعام مقرر ہو گیا۔ فرعون نے ان کے قول و قرار کیا کہ انعام کیسا، میں تو تمہیں اپنا مقرب خاص اور دربار بنا لوں گا اور تمہیں نہال کر دوں گا، جو مانگو گے پاؤ گے۔ چنانچہ انہوں نے اعلان کر دیا کہ عید والے دن چڑھے فلاں میدان میں مقابلہ ہوگا۔ مرضی ہے کہ ان کی یہ عید مشوری کے دن تھی۔ جادوگروں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں گفتگو۔ میدان میں آ کر جادوگروں نے انبیاء اللہ سے کہا کہ لو اب بتاؤ تم پہلے اپنا جادو ظاہر کرتے ہو یا ہم ہی شروع کریں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم ہی ابتدا کرو تاکہ تمہارے حوصلے نکل جائیں۔ اب انہوں نے اپنی لکڑیاں اور رسیاں میدان میں ڈالی، وہ سب سانپ اور بلائیں بن کر خدا تعالیٰ کی نبیوں کی طرف دوڑی، جس سے خوفزدہ ہو کر آپ علیہ السلام پیچھے ہٹنے لگے۔ اس وقت خدا تعالیٰ کی وحی آئی کہ آپ علیہ السلام اپنی لکڑی زمین پر ڈال دیجیے۔ آپ علیہ السلام نے ڈال دی، وہ ایک خوفناک بھیانک عظیم الشان اضلاع بن کر ان کی طرف دوڑا۔ یہ لکڑیاں رسیاں سب گڑمٹ ہو گئیں اور وہ ان سب کو نکل گیا۔ جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں، یہ تو سچ مچ اللہ تعالیٰ کی طرف کا نشان ہے، جادو گھروں کا ایمان لانا۔ چنانچہ سب نے اپنے ایمان کا اعلان کر دیا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے اور ان دونوں بھائیوں کی نبوت ہمیں تسلیم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں بہت ساری نشانیوں کا ظاہر ہونا۔ خدا تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں بہت سے نشانات ظاہر ہوئے۔ جب کبھی کوئی پکڑ آ جاتی یا گھبرا کر بلکہ گڑگڑا کر وعدہ کرتا کہ اچھا اس مصیبت کے ہٹ جانے پر میں بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ کر دوں گا، لیکن جب عذاب ہٹ جاتا پھر مکر بھی جاتا، کر سرکشی پر آ جاتا اور کہتا کہ تیرا رب اس کے سوا کچھ اور بھی کر سکتا ہے۔ چنانچہ ان پر طوفان آیا، ٹڈیاں آئیں، جوئیں آئیں، میڈک آئے، خون آیا اور بھی بہت سی صاف صاف نشانیاں دیکھی۔ دریا میں 12 راستوں کا اللہ کے حکم سے بن جاتا، راستے میں دریا پڑتا تھا۔ اس کی طرف خدا تعالیٰ کی وحی پہنچی کہ تجھ پر جب میرے بندے موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی پڑے تو تو انہیں راستہ دینا، تجھ میں 12 راستے ہو جائیں کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے الگ الگ اپنی راہ لگ جائیں۔ پھر جب یہ پار ہو جائیں اور فرعون آ جائے تو مل جانا اور ان میں سے ایک کو بھی بے ڈبوئے نہ چھوڑنا۔ موسیٰ علیہ السلام جب دریا پر پہنچے دیکھا کہ وہ موجیں مار رہا ہے، پانی چڑھا ہوا ہے، شور اٹھ رہا ہے، گھبرا گئے اور لکڑی مارنا بھول گئے۔ دریا بے قراریوں تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے کسی حصے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام لکڑی مار دیں اور اسے خبر نہ ہو تو عذاب خدا تعالیٰ میں سبب خدا تعالیٰ کی نافرمانی کے پھنس جائے۔ اتنے میں فرعون کا لشکر بنی اسرائیل کے قلعے پر جا پہنچا۔ یہ گھبرا گئے اور کہنے لگے لو موسیٰ علیہ السلام ہم تو پکڑ لیے گئے، اب آپ علیہ السلام وہ کیجیے جو خدا تعالیٰ کا آپ کو حکم ہے۔ یقیناً نہ تو خدا تعالیٰ جھوٹا ہے نہ آپ علیہ السلام۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے تو یہ فرمایا گیا کہ جب تو دریا پر پہنچے گا وہ تجھے 12 راستے دے دے گا، تو گزر جانا۔ اسی وقت یاد آیا کہ لکڑی مارنے کا حکم ہوا ہے، چنانچہ لکڑی ماری۔ ادھر فرعونی لشکر کا اول حصہ بنی اسرائیل کے آخری حصے کے پاس آ چکا تھا کہ دریا خشک ہو گیا اور اس میں راستہ نمایاں ہو گئے، اور آپ علیہ السلام اپنی قوم کو لیے ہوئے اس میں بے خطر اتر گئے اور با آرام جانے لگے اور دریا سے نکل گئے۔
فرعونیوں کا دریا کے اندر غرق ہو جانا. سنا ہوگا آپ نے کہ فرعون دریا میں غرق ہو گیا تھا. دریا کے دو ٹکڑے ہو گئے تھے. دریا میں سے ایک راستہ نکل گیا تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کے زور پہ بن گیا تھا، جس کو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا. فرعونی سپاہ ان کے تعاقب میں دریا میں اترے. جب یہ سارا لشکر اس میں اتر گیا تو فرمان خدا کے مطابق دریا رواں ہو گیا اور سب کو بیک وقت غرق کر دیا. بنو اسرائیل اس واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. تاہم انہوں نے کہا، اے رسول اللہ، ہمیں کیا خبر کہ فرعون بھی مر یا نہیں. آپ نے دعا کی اور دریا نے فرعون کی بے جان لاش کو کنارے پر پھینک دیا، جیسے دیکھ کر انہیں یقین کامل ہو گیا کہ ان کا دشمن ماں اپنے لاؤ لشکر کے تباہ ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہو رہا. اب یہاں سے آگے چلے تو دیکھا کہ ایک قوم اپنے بتوں کی مجاور بن کر بیٹھی ہے تو کہنے لگے، اے اللہ تعالیٰ کے رسول، ہمارے لیے بھی کوئی معبود ایسا ہی مقرر کر دیجیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ناراض ہو کر کہا کہ تم بڑے ہی جاہل لوگ ہو. تم نے اتنی بڑی عبرتناک نشانیاں دیکھی ایسے اہم واقعات سے، لیکن اب تک نہ عبرت ہے نہ غیرت. یہاں سے آگے بڑھ کر ایک منزل پر آپ علیہ السلام نے قیام کیا اور یہاں اپنا خلیفہ اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بنا کر قوم سے فرمایا کہ میری واپسی تک ان کی فرمانبرداری کرتے رہنا. میں اپنے رب کے پاس جا رہا ہوں. 30 دن کا اس کا وعدہ ہے. چنانچہ قوم سے الگ ہو کر وعدے کی جگہ پہنچ کر 30 دن اور رات کے روزے پورے کر کے خدا تعالیٰ سے باتیں کرنے کا دھیان پیدا ہو. لیکن یہ سمجھ کر کہ روزوں کی وجہ سے منہ سے بدبو نکل رہا ہوگا، تھوڑی سی گھاس لے کر آپ علیہ السلام نے چبا لی. اللہ تعالیٰ نے باوجود علم کے دریافت فرمایا کہ ایسا کیوں کیا؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا، صرف اس لیے کہ تجھ سے باتیں کرتے وقت میرا منہ بدبودار ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے معلوم نہیں کہ روزے دار کے منہ کی بو مجھے مشک کی خوشبو سے زیادہ اچھی لگتی ہے. اب تعالیٰ میں آپ کو آگے بتاؤں گا سامری جادوگر جو بہت مشہور اپنے وقت کا جادوگر رہا ہے، اور ہم نے اس کے قصے ہی سنے ہیں سامری جادوگر کے، یا بعض لوگ اس کے نام سے اس کو پہچانتے ہوں گے سامری جادوگر. تو اس کا جو واقعہ ہے وہ آگے چل کے میں آپ کو جادوگر کا میں نے آپ کو بتایا کل کی ویڈیو میں کہ ہم آنے والی ویڈیو کے اندر سامری جادوگر کی بات کریں گے. لیکن چینل کو سبسکرائب لائک لازمی کر لیں تاکہ میری نئی سے نئی ویڈیو آپ لوگوں کے پاس پہنچے، نئی سے نئی بات آپ لوگوں کے پاس پہنچے اور آپ آسانی سے اس کو دیکھیں. سامری کا واقعہ. ان کے ساتھ سامری نامی ایک شخص تھا. یہ گائے بچڑے پوجنے والوں میں سے تھا. بنی اسرائیل میں سے نہ تھا، لیکن بوجھا پڑوسی ہونے کے اور فرعون کی قوم میں سے نہ ہونے کے لیے بھی ان کے ساتھ وہاں سے نکل آیا تھا. اس نے کسی نشان سے کچھ مٹھی میں اٹھا لیا تھا. حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا، تو بھی اسے ڈال دے. اس نے جواب دیا کہ یہ تو اس کے اثر سے ہے جو تمہیں دریا سے پار کرا لے گا. خیر، میں اسے ڈال دیتا ہوں، لیکن اس شرط پر کہ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اس سے وہ بن جائے جو میں چاہتا ہوں. آپ علیہ السلام نے دعا کی اور اس نے اپنی مٹھی میں جو تھا اسے ڈال دیا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں اس کا ایک بچڑا بن جائے. خدا تعالیٰ سے اس گڑھے میں جو تھا وہ ایک بچڑے کی صورت میں ہو گیا، جو اندر سے کھوکھلا تھا. اس میں روح نہ تھی، لیکن ہوا اس کے پیچھے کے سوراخ سے جا کر منہ سے نکلتی تھی. مطلب ہوا. وہ ایک پتلا تھا کہ اس نے جب بولا تو وہ پتلا اس کے سامنے آ گیا. یہ قصہ ہے مطلب پوجا کا، کیونکہ سامری جادوگر نان مسلم تھا، ایک مسلمان نہیں تھا. اور وہ ظاہر بات ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جتنے بھی ہیں یہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، تو ان کی گاؤں ماتا گائے وائے وغیرہ یہ ایسی چیزیں ہیں تو وہ بتوں کی پوجا کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک پتلا گائے کا اس کے سامنے پیش کر دیا تھا، اور جس کے منہ سے ہوا گھس رہی تھی اور پیچھے سے نکل رہی تھی، پیچھے سے ہوا آگے آ گئی، لیکن اس میں روح نہیں تھی. لیکن ہوا اس کے پیچھے کے سوراخ سے جا کر منہ سے نکلتی تھی. اس سے ایک آواز پیدا ہوتی تھی. بنو اسرائیل نے پوچھا، سامری یہ کیا ہے؟ اس بے ایمان نے کہا، یہی تمہارا سب کا رب ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام راستہ بھول گئے اور دوسری جگہ رب کی تلاش میں چلے گئے. اس بات نے بنی اسرائیل کے کئی فرقے کر دیے. ایک فرقے نے تو کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے تک ہم اس کی بابت کوئی بات طے نہیں کر سکتے. ممکن ہے یہی خدا ہو تو ہم اس کی بے عیبی کیوں کریں، اور اگر یہ رب نہیں ہے تو موسیٰ علیہ السلام کے آتے ہی حقیقت کھل جائے گی. دوسری جماعت نے کہا، محض واحیات سے ہے، یہ شیطانی حرکت ہے.
ہم اس لغویت پر موکل ایمان نہیں رکھتے، نہ یہ ہمارا رب، نہ ہمارا اس پر ایمان۔ ایک فاجی فرقے نے دل سے اسے مان لیا اور سامری کی بات پر ایمان لائے، مگر بظاہر اس کی بات کو جھٹلا دیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے اسی وقت سب کو جمع کر کے فرمایا کہ لوگوں، یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہے، تم اس جھگڑے میں کہاں پھنس گئے؟ تمہارا رب تو رحمان ہے، تم میری اتباع کرو اور میرا کہنا مانو۔ انہوں نے کہا آخر اس کی کیا وجہ کہ 30 دن کا وعدہ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور آج 40 دن ہونے کو آئے لیکن اب تک لوٹے نہیں۔ بعض بیوقوفوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ ان کا رب خطا کر گیا، اب یہ اس کی تلاش میں ہوں گے۔ ادھر روز 10 روزے اور پورے ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا۔ اب قوم کی طرف سے معذرت۔ باقی لوگوں نے معذرت کی اور کہا اے نبی، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے وہ ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھول دیں، جو وہ فرمائے گا ہم بجائے لائیں گے تاکہ ہماری یہ زبردست خطا معاف ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا 70 آدمیوں کو چھانٹ لینا اور ان کا زمین کے اندر دس جانا۔ آپ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے اس گروہ میں سے 70 آدمیوں کو چھانٹ کر علیحدہ کیا اور توبہ کے لیے چلے، وہاں زمین پھٹ گئی اور آپ علیہ السلام کے سب ساتھی اس میں اتار دیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فکر لاحق ہوا کہ میں بنی اسرائیل کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ آپ علیہ السلام نے گریہ وزاری شروع کی اور دعا کی کہ اے خدایا، اگر تو چاہتا تو اس سے پہلے ہی مجھے اور ان سب کو ہلاک کر دیتا، ہمارے بے وقوفوں کے گناہ کے بدلے تو ہمیں ہلاک نہ کر۔ آپ علیہ السلام تو ان کے ظاہر کو دیکھ رہے تھے اور خدا تعالیٰ کی نظریں ان کے باطن پر تھیں۔ ان میں سے ایسے بھی تھے جو بظاہر مسلمان بنے ہوئے تھے لیکن دراصل دلی عقیدہ ان کا اس بچھڑے کو رب مان چکا تھا۔ انہی منافقین کی وجہ سے سب کو طے زمین کر دیا گیا۔ نبی اللہ کی اس آہذاری پر رحمت خدا جوش پر آئی اور جواب ملا کہ یوں تو میری رحمت سب پر چھائے ہوئے ہے، لیکن میں اسے ان کے نام ہبا کروں گا جو متقی پرہیزگاروں، زکوٰۃ کے ادا کرنے والے ہوں، میری باتوں پر ایمان لائیں اور میرے اس رسول و نبی کی ابتدا کریں جس کے اوصاف وہ اپنی کتابوں میں لکھے پاتے ہیں۔ یعنی توریت و انجیل میں حضرت کلیم اللہ صلی اللہ نے عرض کی کہ بار اللہ، میں نے اپنی قوم کے لیے توبہ طلب کی، تو نے جواب کیا کہ تو اپنی رحمت کو ان کے ساتھ کر دے گا جو آگے آنے والے ہیں۔ پھر خدا تعالیٰ مجھے بھی تو اپنی اسی امت والے نبی کی امت میں پیدا کرتا۔ رب العالمین نے فرمایا سنو، ان کی توبہ اس پر قبول ہوگی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بیت المقدس کی طرف جانا اور اسرائیلیوں پر ایک پہاڑ کا مولد کھڑا کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اب یہاں سے بیت المقدس کی طرف چلے تو رات کی تختیاں اپنے ساتھ لیں اور انہیں احکام خدا تعالیٰ سنائے جو ان پر بہت بھاری پڑی، اور انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ چنانچہ ایک پہاڑ ان کے سروں پر مولد کھڑا کر دیا گیا، وہ مسل صاحبان کے سروں پر تھا اور ہر دم ڈرتا کہ اب گرا۔ انہوں نے اب اقرار کیا اور تورات لے لی، پہاڑ ہٹ گیا۔ اس بات کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برادری سے تھا، ان کا چچا دار بھائی تھا، دنیاوی علوم میں بہت ترقی کی تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حسد کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ اللہ ذوالجلال شان ہے نے مجھے تم سے زکوٰۃ وصول کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور لوگوں سے کہنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام اس نام سے تمہارے مالوں کو کھانا چاہتا ہے۔ اس نے نماز کا حکم کیا، تم نے برداشت کیا، اس نے اور احکام جاری کیے جن کو تم برداشت کرتے رہے، اب وہ تمہیں زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے، اس کو بھی برداشت کرو۔ لوگوں نے کہا یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا، تم ہی کوئی ترکیب بتاؤ۔ اس نے کہا میں نے یہ سوچا کہ کسی فحشہ عورت کو اس پر راضی کیا جائے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اس کی تہمت لگائے کہ وہ مجھ سے زنا کرنا چاہتے ہیں۔ لوگوں نے فحشہ عورت کو بہت کچھ انعام کا وعدہ کر کے اس پر راضی کر لیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگائے۔ اس کے راضی ہونے پر قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام آپ کو دیے ہیں وہ بنی اسرائیل کو سب کو جمع کر کے سنا دیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پسند فرمایا اور سارے بنی اسرائیل کو جمع کیا، اور جب وہ سب جمع ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے احکام بتانے شروع کیے کہ مجھے یہ احکام دیے ہیں کہ اس کی عبادت کرو، کسی کو اس کا شریک نہ کرو، اور دوسرے احکام دلوائے جن میں یہ بھی فرمایا اگر کوئی بیوی والا زنا کرے تو اس کو سنسار کیا جائے۔ لوگوں نے کہا اور اگر آپ خود زنا کریں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر میں زنا کروں
تو مجھے بھی سردار کیا جائے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ نے زنا کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تعجب سے فرمایا کہ میں نے۔ لوگوں نے کہا جی ہاں آپ نے، اور یہ کہہ کر اس عورت کو بلا کر اس سے پوچھا کہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا کہتی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس کو قسم دے کر فرمایا کہ تم کیا کہتی ہے؟ اس عورت نے کہا کہ جب آپ قسم دیتے ہیں تو بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے مجھ سے اتنے انعام کا وعدہ کیا ہے کہ میں آپ پر الزام لگاؤں، آپ اس الزام سے بالکل بری ہیں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام روتے ہوئے سجدے میں گر گئے۔ اللہ ذل شانہ کی طرف سے سجدہ ہی میں وہی آئی کہ رونے کی کیا بات ہے، تمہیں ان لوگوں کو سزا دینے کے لیے ہم نے زمین پر طلسم دے دیا ہے، تم جو چاہو ان کے متعلق زمین کو حکم فرماؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سجدے سے سر اٹھایا اور زمین کو حکم فرمایا کہ ان کو نکل جا۔ اس نے ایڑیوں تک نکلا تھا کہ وہ عاجزی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکارنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر حکم فرمایا کہ ان کو دھسا دے، حتیٰ کہ وہ لوگ گردن تک دھس گئے۔ پھر بہت زور سے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکارتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر زمین کو یہی فرمایا کہ ان کو لے لے، وہ سب کو نکل گئی۔ اس پر اللہ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی کہ وہ تمہیں پکارتے رہے اور تم سے عاجزی کرتے رہے، میری عزت کی قسم اگر وہ مجھے پکارتے اور مجھ سے دعا کرتے میں ان کی دعا قبول کر لیتا۔ سارا واقعہ آپ لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا میں نے سنا۔ اب اس واقعے کے متعلق جو مفہوم ہے یا جس کو ہم کہتے ہیں جو کنکلوژن اس واقعے کا، وہ یہی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، کریم ہے، اس کی واحد ذات ہے جس سے مانگنا چاہیے، جو دعا قبول بھی کرتا ہے ہماری، بھلے دیر سویر ہو جائے لیکن قبولیت کی کرے، ہمیں نہیں پتہ لیکن وہ قبول کرتا ہے۔ بعض جگہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی دعا میں قبولیت میں دیر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پھر اپنے بندوں کے لیے فرماتا ہے کہ اس بندے کا مجھے رونا، اس کا تڑپنا، اس کا گڑ گڑانا، اس کی عبادتیں کرنا مجھے پسند ہے، اس کے لیے اگر دنیا میں کچھ نہیں ہے تو آخرت میں اس کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن وہ دے دیتا ہے۔ تو یہ ساری واقعات تھی، یہ ساری ویڈیو تھی جو میں نے آپ لوگوں کے لیے بنائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ اب اجازت دیجیے، چینل کو سبسکرائب لازمی کریے گا۔ میں ہر ویڈیو میں آپ لوگوں سے یہی کہتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب لائک لازمی کریے گا، کمنٹ بھی بے شک کر دیجیے گا، جو بھی آپ لوگوں کو معلوم کرنا ہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں جلد حاضر ہوئیں گے۔ ابھی کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔